اب دوسرا جو مسئلہ آتا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ فروعی مسائل میں ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دے، دوسرے معاملات، دوسرے عبادات، ان کی تفصیلات، ان کی جزئیات، ان ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کو جاننے سے پہلے اختلاف سے بچنے کے لیے ایک جو ہے نسخہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاد رکھو ہر آدمی کو اس بات کی طرف دھیان دینی چاہیے کہ جب نص موجود ہو تب کسی کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہوتا ہے، نہ تو آپ کو اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے اور نہ تو اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہم آپ کو بتا دیں کہ نص اور اجتہاد، یہ شاید ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھیں گے کہ یہ نص کیا ہے اور اجتہاد کیا۔ نص یہ نون اور صاد، نص کہتے ہیں قرآن کی ایسی آیت یا نبی علیہ السلام کی ایسی حدیث جو کسی مسئلے میں صاف اور کلیئر اور واضح ہو، نہ اس کے صحیح ضعیف ہونے میں اختلاف ہو، نہ اس کے معنی اور اس کی دلالت میں کوئی اختلاف ہو، نہ اس کے ناسخ اور منسوخ میں کوئی اختلاف ہو، صاف اور واضح یعنی بالکل کلیئر ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا لا تاکلوا بالشمال، اے لوگوں بائیں سے نہ کھاؤ، لوگوں بائیں سے نہ کھاؤ، یہ بالکل صاف کلیئر، بائیں سے نہ کھاؤ۔ اب اگر کوئی آدمی کہے اجتہاد کرے کہ نہیں بائیں سے کھا سکتے ہیں تو اس کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صاف کہہ دیا نبی علیہ السلام لا تاکلوا بالشمال، بائیں سے مت کھاؤ۔ تو نص اس کو کہتے ہیں جو بالکل واضح اور کلیئر اور صاف ہو کسی مسئلے میں، کہ اس وہ ایک دم اس کی دلالت میں واضح ہو، اس میں جب وہ موجود ہو تو اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اجتہاد کیا کہتے ہیں میرے بھائیو؟ اجتہاد کہتے ہیں کہ عالم کا مجتہد کا کسی شرعی مسئلے تک پہنچنے کے لیے شرعی جو ہے کیا نام ہے دلائل پر غور و خوض کر کے جو ہے کیا نام ہے اس مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ عالم جو ہے، مجتہد جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وہ کسی شرعی مسئلے تک پہنچنے کے لیے شرعی دلائل کی ڈیپ اور گہرائی میں جا کر کے کسی مسئلے کو جو ہے نکالتا ہے، اس کو جو ہے کیا نام ہے اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے کیا نام ہے جو یہ کرتا ہے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو لیکن جو اجتہاد ہے آدمی کو کب کرنا ہے؟ یہ اجتہاد اس وقت انسان عالم مجتہد کرتا ہے، فقیہ کرتا ہے، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی اس مسئلے میں کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، صحابہ کے کوئی اقوال نہ ہو، یا امت کا اجماع نہ ہو۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے امت کے کسی زمانے میں امت کے علماء نے، امت کے سارے علماء نے، بڑے بڑے مجتہد علماء کرام نے متفقہ طور پر کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، یا یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ کسی مسئلے میں جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کر دے، اجماع اس کو کہا جاتا ہے، یعنی متفقہ کسی زمانے کے اندر امت کے مجتہدین کا متفقہ فیصلہ۔ یہ بھی کتاب و سنت کی طرح سے حجت ہے، اس کو بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی، پوری امت کے علماء کسی گمراہی کے بات پر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے، اور یہ شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے، قابل عمل ہے۔ کوئی آیت نہیں اس مسئلے میں، کوئی حدیث بھی نہیں، صحابہ کے اقوال سے بھی رہنمائی نہیں ملتی ہے ہمیں، اور امت کا کوئی اجماع بھی نقل نہیں کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے گا؟ اس مسئلے کا حکم جاننے کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اجتہاد کرے گا۔ لیکن کسی انسان کے پاس نص موجود ہے، حدیث ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کیا آیت اور حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے سوائے آیت کو ماننے کے، حدیث کو ماننے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ لا اجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں کوئی آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پر۔